آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت گہری آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 48۔ جی، اور اس کی تفسیر میں جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ آیت اصل میں روز حساب، ذاتی جواب دہی اور شفاعت یعنی سفارش جیسے اہم تصورات سے متعلق ہے۔ ہاں، اور ہمارے سامنے جو تفاسیر ہیں ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے کیا معنی اور مضمرات ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت کا متن کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اچھا، اور اس کا ترجمہ؟ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ آیت کا آغاز ہی بڑا پراسر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ جی، تفسیر میں آتا ہے کہ یہ صرف ڈرنا نہیں بلکہ اس دن کے حالات، وہ حساب کتاب کی سختی، یاری کا مطالبہ ہے یہ۔ پھر آیت کا پہلا وہ کلیدی حصہ آتا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ ہاں، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں تفاسیر میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ یہ اصول اپنی حتمی شکل میں یعنی بالکل مطلق طور پر یہ بنیادی طور پر کافروں پر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی کافر کسی دوسرے کافر کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا؟ جی، نہ اس کے بدلے سزا بھگت سکے گا۔ تو یہ نکتہ تو بہت اہم ہوا، یعنی یہ آیت ان دوسری آیات یا عقائد کی نفی نہیں کرتی جو مومنوں کے لیے انبیاء یا صالحین کی شفاعت کی بات کرتی ہیں، اللہ کی اجازت سے یقیناً۔ بالکل درست۔ اہل حق مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مومنوں کے لیے شفاعت کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کرتی۔ اس کی تفصیلات تو دوسری جگہوں پر ملتی ہیں۔ یہ بالکل۔ اچھا، تو آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی۔ یہاں منہا کی ضمیر یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، اس پر تفسیر میں بات ہوئی ہے۔ ایک مضبوط رائے یہ ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اسی نفس یعنی جان کی طرف لوٹ رہی ہے جو کسی کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ یعنی کافر یا گناہگار جان۔ بالکل، مطلب یہ کہ نہ تو وہ خود کسی کی سفارش کر سکے گی اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی سفارش قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ قبولیت کی شرط تو ایمان ہے جو وہاں ہے ہی نہیں، تو یہ شفاعت کے تصور کی مکمل نفی نہیں بلکہ کفر کی حالت میں اس کی عدم قبولیت کا بیان ہے۔ واضح ہوا، یعنی معاملہ صرف سفارش تک ہی نہیں رکتا، آیت تو آگے اور بھی راستے بند کر رہی ہے۔ جی ہاں، آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی عدل یعنی بدلہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں تو اکثر معاوضے سے کام چل جاتا ہے۔ یہاں یہی تو واضح کیا ہے کہ آخرت کا معاملہ دنیا جیسا نہیں ہے۔ عادل کا مطلب ہے برابر کا بدلہ، فدیہ، یعنی اگر کوئی جان چھڑانے کے لیے سمجھیں پوری دنیا کے برابر سونا بھی دے تو قبول نہیں ہوگا۔ جی نہیں، وہاں کرنسی صرف اعمال ہے، ایمان ہے، کوئی مالی یا مادی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور پھر آخری بات، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ کیسی مدد کی نفی ہے؟ نصرت کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پا کر، یعنی طاقت کے زور سے مدد کرنا یا چھڑا لینا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، قبیلے، خاندان، گروہ طاقت کے بل پر بچا لیتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اس دن کوئی گروہ، کوئی طاقت، کوئی جتھا اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ یعنی اللہ نے کافروں کے لیے نجات کے سارے ممکنہ راستے بند کر دیے۔ بالکل، تفاسیر یہی کہتی ہیں، نہ ذاتی عمل کا تبادلہ جزا، نہ سفارش، شفاعت، نہ کوئی مالی فدیہ، عدل، اور نہ ہی کوئی بیرونی طاقت یا مدد، نصرت۔ یہ تو بہت جامع نفی ہے، اللہ کے انصاف اور اس دن کی ہولناکی کا مکمل بیان۔ جی، اور سنا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، یہودیوں کے کسی دعوے سے متعلق۔ جی ہاں، روایات میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس خیال یا شاید دعوے کے جواب میں اتری کہ ان کے نیک آباء و اجداد جیسے انبیاء وغیرہ وہ انہیں ہر حال میں بخشوا لیں گے۔ اچھا، تو قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ بھئی نجات کا دار و مدار ذاتی ایمان اور عمل پر ہے، صرف کسی نیک ہستی سے نسبی تعلق یا نسبت کافی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ پس منظر جان کر تو آیت کا پیغام اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ یہ آیت قیامت کے دن اللہ کے کامل انصاف اور ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری کو بہت ہی جامع انداز میں سامنے لاتی ہے۔
جی، اور یہ کہ کفر کی حالت میں نہ کوئی تعلق کام آئے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ مال و دولت، اور نہ کوئی دنیاوی طاقت بچا سکے گی۔ یہ آیت تو ہمیں اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنے اعمال سب کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اصل تیاری تو اسی دن کے لیے کرنی ہے۔ واقعی یہ بہت گہرائی سے سوچنے کی بات ہے، اور یہاں سے ایک اور نقطہ ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر تفسیر یہ واضح کر رہی ہے کہ شفاعت کی یہ جو نفی ہے یہ بنیادی طور پر کافروں کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی اجازت سے شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، جی، تو پھر یہ جو قبول شدہ شفاعت ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شرائط کیا ہوں گی، کون اس کا حقدار ہوگا؟ اس پر اگر غور کریں تو شاید اللہ کی رحمت اور اس کے انصاف کے درمیان جو ایک بہت لطیف، بہت گہرا توازن ہے، ہاں، اسے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بالکل۔ یہ سوال ہمیں مزید مطالعے اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔